اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کے 108 ویورز کے موقع پر ہم حضرت والا کی سیرت طیبہ کی سیریز بنا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس سیریز سے جڑے رہے اور حضرت والا کی خوبصورت بہترین زندگی سے اپنے زندگیوں میں سبق حاصل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ 1857 ہندوستان کا وہ دور جہاں پر انگریزی حکومت کا بے پناہ بڑا ہو رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمان معاشی حالات کے اعتبار سے، اپنی قوم کے اتحاد کے اعتبار سے کمزور ہو رہے تھے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو بد عقیدے، بدعت کے ساتھ، غلیظ عقیدوں کے ساتھ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو متاثر کر رہے تھے۔ جب ایسا دور آتا ہے، امت مسلمہ پر ایسی چیزیں چھائی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی امت کی بھلائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کو پھر ابارنے کے لیے اپنے عظیم بندوں میں سے کسی ایک بندے کی ولادت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی دور میں ایک ایسا امام جو قیامت تک کے لیے بے مثال بن گئے، ایسے کارنامے کہ جن کی مثال نہیں، وہ امام تھے امام احمد رضا خاں فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت مبارکہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو ہوئی۔ انگلش تاریخ کے حساب سے 14 جون 1856 کو بروز ہفتہ آپ کی ولادت ہوئی۔ ہندوستان کے مشہور شہر بریلی کے ایک علاقے جسولی میں ایک مبارک خاندان میں آپ تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خاں علیہ رحمت و رضوان نے آپ کا اسم مبارک محمد رکھا، جبکہ آپ کے جد امجد حضرت رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے آپ کا نام مبارک احمد رضا رکھا، بلکہ آگے جانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے خود اپنا نام عبد المصطفیٰ کہہ کر رکھ لیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بچپن ہی سے دین کی محبت ڈال رکھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف میرے دل میں شروع سے ہی نفرت بھری ہوئی تھی۔ دیکھیے اتنا خوبصورت جملہ اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کسی عام گھرانے کے افراد میں سے نہیں تھے۔ آپ کا خاندان علم تقویٰ میں بہت ہی اعلیٰ معیار کا تھا۔ آپ کے بزرگ اصل میں قندھار کے پٹھان تھے، بعد میں مغل کے دور میں آپ کے بزرگ لاہور تشریف لائے، پھر وہاں سے دلی، پھر آخر میں بریلی میں آپ بسے۔ آپ کے بزرگان دین ہمیشہ سے حکومتی عہدوں پر فائز تھے، مگر جب انہیں دین و دنیا میں انتخاب کا موقع ملا تو انہوں نے دنیا کی شان و شوکت کو چھوڑ کر دینی راہ کو اپنا لیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو بچپن ہی سے دین سے شغف تھا، دین سے محبت تھی۔ یہ صرف بزرگوں کی محبتیں اور بزرگوں کے اعلیٰ علم و تقویٰ کا ایک نتیجہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خاں علیہ رحمت و رضوان اپنے دور کے عظیم محدث، فقیہ اور مصنف تھے۔ آپ نے اپنی زندگی تمام سنت کی اشاعت اور بدعت کے رد میں گزار دی۔ آپ کی 30 تصانیف آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کے جد امجد حضرت رضا علی خاں علیہ رحمت و رضوان بھی اپنے دور کے عظیم عالم دین، زاہد اور صاحب تصوف تھے۔ علم کے ساتھ ساتھ ان کی فراست کا بھی لاجواب تھی۔ آپ کی اسی فراست کو ہم اعلیٰ حضرت کی خوبصورت زندگی میں ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی علمی ذہانت بچپن ہی سے غیر معمولی تھی۔ جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو آپ کے استاد گرامی نے الف با تا پڑھایا، اس کے بعد الف لام جب پڑھایا تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ استاد نے پھر پڑھایا تو آپ نے کہا کہ ہم لام پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ کے جد امجد حضرت رضا علی خاں علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ بیٹے یہ صرف تلفظ ادا کرنے کے لیے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تلفظ ادا کرنے کے لیے صرف لام اور الف ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ سنتے ہی آپ کے جد امجد نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ بچہ آنے والی دنیا میں علم میں ایسا مقام و مرتبہ حاصل کرے گا کہ جس کی مثال نہیں۔ اور واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے نام کا ڈنکا ہر جگہ دنیا میں بجا دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی قرآن سے محبت کا ایک الگ ہی نظارہ ہے، اور آپ کا حفظ کرنا وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ جب لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لگانا شروع کیے تو آپ نے بجائے انہیں منع کرنے کے قرآن شریف کا حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پہلے رمضان کا جب چاند دکھا تو رمضان المبارک کی پہلی سے آپ نے روز ایک پارہ سبق سنانا شروع کیا۔ آمختہ یا پارہ سبق نہیں، ایک پارہ روز سبق سنانا شروع کیے، اور رمضان کے 30 دنوں میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔
دیکھیے کہ یہ قرآن سے صرف محبت تو تھی ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا غیر معمولی حافظ ادا کیا کہ جس کی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے جیسا حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے سے جید حافظ بھی بنا دے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ابتدائی تعلیم آپ کے اساتذہ اور خصوصاً آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے کی تھی۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں درس نظامیہ مکمل کر لیا اور سند فصیلت حاصل کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 55 سے زیادہ علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ایسا اعلیٰ عالم دین کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے نام کا ڈنکا ہر جگہ بجا دیا اور ایسا اعلیٰ علم کا محل تیار کیا کہ آج بھی سارا عالم اس علم سے فیض یافتہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو بریلی میں پیدا ہوتا ہے وہ صرف اب طالب علم نہیں رہتا بلکہ علم کا سمندر بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ زندگی کا دور شروع ہونے والا تھا جہاں پر آپ نے اپنے قلم، تحقیق اور فکر سے تمام عالم اسلام کی دنیا کو متاثر کیا اور تمام لوگوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح چیزوں کا علم دیا۔ جاری رہیے گا ہماری سیریز میں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار کریے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔